معاشی امور خارجہ کی وزارتوں اور سینٹ آف پاکستان کے طویل عرصے تک ممبر رہنے والے ٹیکنوکریٹ اور سینئر سیاستدان سرتاج عزیز نے 1953 میں بحیثیت سول سرونٹ اپنے کریئر کا آغاز کیا۔ 70 کی دہائی میں اقوام متحدہ سمیت عالمی اداروں میں خدمات انجام دیں۔ زرعی معیشت میں خصوصی مہارت کی وجہ سے 1984 میں ضیاء الحق کی کابینہ میں خوراک اور زراعت کے وزیر مملکت بنائے گئے۔ اردو نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق سرتاج عزیز کی سیاسی زندگی کا زیادہ حصہ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے ساتھ گزرا۔ ان کے تینوں ادوار میں بحیثیت وزیر اور مشیر ان کی کابینہ میں شامل رہے۔ سرتاج عزیز 27 فروری 1929 کو پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے مردان کے تعلیم یافتہ اور روشن خیال خاندان میں پیدا ہوئے۔ والد صوبائی حکومت میں ملازم تھے جبکہ والدہ کا تعلق سیالکوٹ سے تھا۔ اسلامیہ کالج لاہور میں دوران تعلیم وہ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے وابستہ ہوئے۔ 1946 کے انتخابات میں مسلم لیگ کے رضاکار کے طور پر حصہ لیا۔ قائد اعظم سے ہونے والی گفتگو سے متاثر ہو کر پنجاب یونیورسٹی میں کامرس کی تعلیم کے ادارے ہیلی کالج سے BCom کی ڈگری پائی۔ انہوں نے اپنے تعلیم اور رجحان کے مطابق کیریئر کا انتخاب کیا۔ قیام پاکستان کے بعد CSS کے امتحان میں کامیابی حاصل کی تو انہیں پولیس گروپ میں شمولیت کی پیشکش کی گئی۔ سرتاج عزیز کے بقول وہ معاشی انتظام اور نئے آئیڈیاز کی طاقت کو بیوروکریسی کی روایتی انتظامی طاقت پر فوقیت دیتے تھے۔ اسی تصور کے زیر اثر انہوں نے پولیس گروپ میں شمولیت سے انکار کر دیا۔ متبادل کے طور پر ملٹری کاؤنٹس کا انتخاب کیا۔ 60 کی دہائی میں مشہور ماہر معاشیات ڈاکٹر محبوب الحق کی زیر سرپرستی پلاننگ کمیشن میں شمولیت اختیار کی۔ اسی دوران انہیں امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی سے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کرنے کا موقع ملا۔ ایوب دور میں پاکستان کے دوسرے اور تیسرے 5 سالہ منصوبے کو روبہ عمل لانے والی ٹیم کے اہم ممبر کے طور پر کام کیا۔ اقوام متحدہ کے ادارہ فوڈ اینڈ ایگریکلچر سمیت دیگر بین الاقوامی ترقیاتی اداروں میں خدمات کے وسیع تجربے نے سرتاج عزیز پر ضیاء الحق کی غیر منتخب کابینہ میں وزارت کا دروازہ کھول دیا۔ انہیں 1984 میں خوراک اور زراعت کا وزیر مملکت تعینات کیا گیا۔ سرتاج عزیز کی میاں محمد نواز شریف کے ساتھ پہلی ملاقات 1985 کے الیکشن کے بعد قومی اسمبلی کی اسپیکر گیلری میں ہوئی۔ سرتاج عزیز کو حیرت ہوئی کہ وہ ممبر قومی اسمبلی ہیں مگر حلف اٹھانے کے بجائے گیلری میں کیوں بیٹھے ہیں۔ وہ نواز شریف کی طرف گئے اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے بے ساختہ بولے، کیا آپ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بننے والے ہیں؟ سرتاج عزیز لکھتے ہیں کہ نواز شریف کا رد عمل اجنبیت بھرا، معنی خیز اور پراسرار تھا۔ انہوں نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ آنے والے برسوں میں جب انہیں مخاطب کی بات کا جواب نہ دینا ہوتا تو وہ اسی رویے کا مظاہرہ کرتے۔ ضیاء الحق کی موت کے بعد مسلم لیگ نواز شریف اور جونیجو کیمپوں میں بٹ گئی۔ اس موقع پر دونوں گروہوں میں مصالحت اور انہیں یکجا کرنے کے لیے سرتاج عزیز سب سے زیادہ سرگرم رہے۔ یہیں سے میاں نواز شریف سے ان کی قربت کا آغاز ہوا۔ بے نظیر بھٹو کی پہلی حکومت کے خاتمے کے بعد غلام اسحاق خان کی طرف سے انہیں نگران وزیر خزانہ مقرر کیا گیا۔ اگلے الیکشن کے بعد میاں نواز شریف کی حکومت میں بھی وہ اس منصب پر فائز رہے۔ سرتاج عزیز صدر پاکستان بننا چاہتے تھے لیکن ان کا یہ خواب ان کی زندگی میں پورا نہ ہو سکا۔ 15 دسمبر 1997 کو ہونے والی کابینہ کی خصوصی میٹنگ میں صدر فاروق لغاری کی رخصتی کے بعد جب نئے صدر کے نام کا اعلان کیا گیا تو سرتاج عزیز نے اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف سے شکوہ کرتے ہوئے کہا تھا، ہم سب آپ کے فیصلوں کا احترام کرنے کے پابند ہیں مگر مجھے ایک چیز کی ہمیشہ خلش رہے گی کہ گزشتہ 12 برس سے پارٹی کے لیے ہر چیز کرنے کے باوجود میں آپ کا اعتماد حاصل کرنے میں کیوں کامیاب نہیں ہوا۔ میاں محمد نواز شریف سے اپنی قربت اور اپنے غیر متنازع سیاسی کردار کی وجہ سے سرتاج عزیز اپنے آپ کو صدارت کا حقدار سمجھتے تھے۔ فاروق لغاری کی ایوان صدر سے رخصتی سے 6 ماہ قبل مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کے ایک اجلاس کے رودات بیان کرتے ہوئے سرتاج عزیز نے لکھا کہ اس میٹنگ میں یہ طے پایا کہ اگر نئے صدر کا انتخاب درپیش ہوا تو وہ اس کے سب سے مناسب اور موزوں امیدوار ہوں گے۔ اگلے دن تمام اخبارات نے اس کو رپورٹ کیا کہ سرتاج عزیز پاکستان کے اگلے صدر ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے فاروق لغاری کے لیے پیغام بھی تھا۔ فاروق لغاری کی ایوان صدر سے رخصتی کے بعد مسلم لیگ کے نمایاں رہنماؤں چودھری نثار علی خان، الہی بخش سومرو اور دیگر نے انہی کو صدارت کے لیے منتخب کرنے کی حمایت کی۔ اس وقت یہ بھی کہا گیا
कि चेयरमैन सेनेट और वजीर आजम एक ही सूबे से हैं, इसलिए सदारत उस वक्त के सूबे सरहद को मिलनी चाहिए। सरताज अजीज के मुताबिक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जहांगीर करामत से भी कहा कि वो सदारत के लिए मौजू अफराद की जांच पड़ताल में मदद करेंगे, जिसके बाद 15 मुमकिना उम्मीदवारों में से सरताज अजीज पहले नंबर पर थे। रफीक तारड़ का नाम सदारत के लिए सामने आने पर सरताज अजीज को भी हैरत हुई, जिस पर तबसरा करते हुए उनका कहना था कि शायद वजीर आजम निस्बतन गुमनाम और अपने मुकम्मल वफादार शख्स को ये मनसब सौंपना चाहते हैं। 2014 में नवाज शरीफ जब तीसरी बार वजीर आजम बने तो सरताज अजीज कौमी सलामती और इकनॉमिक अफेयर के लिए उनके मुशीर थे। इस बार जब सदर के इंतखाब का मरहला आया तो बहुत सारे लोगों ने वजीर आजम को मशवरा दिया कि वो सरताज अजीज को सदर नामजद करके माजी की गलती का इजाला कर सकते हैं, मगर इस बार भी नवाज शरीफ का फैसला माजी से मुख्तलिफ न था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।